بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں باپ کی بخشش کے لیے عظیم تحفہ۔ ماں باپ یا دوسرے اہل و عیال کی بخشش کے لیے یہ 3 صورتیں پڑھ کر ایصال ثواب کر دیں، ان پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور انہیں جنت کی بشارت سنا دی جاتی ہے۔ وہ 3 صورتیں یہ ہیں۔ دنیا کی ہر نعمت اپنی جگہ، لیکن ایک نعمت ایسی ہے جس کے بغیر زندگی کا ہر رنگ بے رنگ اور ہر خوشی بے معنی لگتی ہے۔ وہ نعمت ہے ماں باپ۔ ماں کی ممتا واحد احساس ہے جس کے بغیر کسی مفاد کے صرف دینا جانتی ہے، اور باپ کا سایہ وہ حفاظت ہے جو اولاد پر آنے والی ہر آفت کو اپنے سر لے لیتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک نے اپنی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ماں باپ کی دعاؤں کے اثرات محسوس کیے ہوں گے۔ ان کے چہرے کی مسکراہٹ، ان کے سجدوں کی نمی اور ان کی دعاؤں کی تاثیر ہمارے نصیبوں کو بدل دیتی ہے، لیکن وقت کی تیز رفتار، دنیاوی مشکلیں اور غفلت کا پردہ ہمیں کبھی کبھار یہ بھلا دیتا ہے کہ وہ ہستیاں جنہوں نے ہمارے لیے اپنا سکون، اپنی نیند، اپنا آرام اور اپنی جوانی قربان کی، آج وہ ہم سے صرف ایک دعا کی امید رکھتی ہے، اور اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو صرف ایصال ثواب کی۔ اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے جو صرف زندوں کے لیے ہی نہیں بلکہ مرنے والوں کے حقوق اور ان سے جڑے اعمال کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ مرنے والوں کے لیے کیا کرنا چاہیے، خاص طور پر اپنے ماں باپ کے لیے جو دنیا سے چلے گئے ہوں، اپنی اولاد کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، ان کے درجات بلند کرنا، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا، یہ سب وہ نیک اعمال ہیں جن کی اسلام میں بے پناہ فضیلت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی 3 صورتوں کی تعلیم دی جن کو اگر کوئی شخص پڑھ کر اپنے ماں باپ یا اہل خانہ کے مرحومین کے لیے ایصال کرے تو ان پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور انہیں جنت کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے۔ غور کیجئے، جنت وہ مقام ہے جس کے لیے انبیاء کرام نے دعائیں مانگی، صحابہ نے قربانیاں دی اور اولیاء نے ریاضتیں کی۔ اگر ہم اپنے چند لمحے اپنے ماں باپ کے لیے وقف کریں تو یہ کتنا عظیم تحفہ ہوگا۔ اکثر لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ مرنے والوں کو کچھ نہیں پہنچتا، حالانکہ قرآن و سنت کی روشنی میں واضح ہے کہ صدقہ جاریہ، نیک اولاد کی دعا اور ایصال ثواب کا عمل مرنے والوں کے لیے راحت کا سبب بنتا ہے، اور اگر یہ عمل بتائی ہوئی مخصوص صورتوں کے ذریعے کیا جائے تو اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ماں باپ جو اپنی زندگی میں ہماری ہر تکلیف کو اپنے دل پر سہتے رہے، کیا ان کے مرنے کے بعد ہماری یہ معمولی سی کوشش ان کی راحت کا ذریعہ نہیں بن سکتی؟ ہم دنیا کے معاملات میں اپنے ماں باپ کی خوشنودی کے لیے کئی طرح کی مشقتیں اٹھاتے ہیں، لیکن کیا ان کے موت کے بعد ہم ان کے لیے کچھ لمحے نکال کر یہ 3 صورتیں نہیں پڑھ سکتے؟ یاد رکھیے، یہ نہ صرف ان کے لیے راحت کا سامان ہے بلکہ خود ہماری زندگیوں کے لیے بھی برکت، سکون، رزق میں اضافہ اور مشکلات سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ جو شخص دنیا میں اپنے والدین کا حق پہچانتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے دنیا اور آخرت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم نافع یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ کیا ہم وہ نیک اولاد نہیں بننا چاہتے جو مرنے کے بعد بھی اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، جن کی زبان سے نکلنے والی دعائیں قبر کی تنگی کو کشادگی میں بدل دیں، جن کا ایصال ثواب ماں باپ کے چہروں پر نور اور دلوں میں سکون اتار دے؟ یہ 3 صورتیں صرف الفاظ نہیں، یہ نور ہیں، روشنی ہے، مغفرت کی کنجیاں ہیں۔ اگر ہم ان صورتوں کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں اور ان کا ثواب اپنے والدین یا اہل خانہ کے مرحوم افراد کو ہدیہ کریں تو یقین جانیے نہ صرف ان کے لیے جنت کی راہیں ہموار ہوں گی بلکہ خود ہماری زندگی میں بھی سکون اور راحت کا آغاز ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایسی 3 صورتوں کی تعلیم دی جن کے ذریعے نہ صرف زندہ افراد کی بخشش ہوتی ہے بلکہ مرحومین کے لیے بھی مغفرت کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ صورتیں ہیں سورہ یاسین، سورۃ الملک اور سورہ اخلاص۔ جو شخص ان 3 صورتوں کو پڑھ کر اپنے مرحوم والدین یا اہل و عیال کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے، ان پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، ان کی بخشش ہوتی ہے اور انہیں جنت کی
बशारत सुना दी जाती है। जब आप अपने मरहूम वालदैन या अज़ीज़ रिश्तेदारों के लिए ईसाल सवाब करना चाहें तो सबसे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद पाक का नजराना पेश करें। दरूद पाक आप हस्ब सहूलत पढ़ लें, लेकिन एक बार मेरी मईयत में भी दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ने के बाद सबसे पहले सूरह यासीन की तिलावत करें, उसके बाद सूरतुल मुल्क पढ़ें, फिर आखिर में सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद 12 मरतबा पढ़ें। उसके बाद दोबारा दरूद पाक पढ़ें। दरूद पाक पढ़कर आपने अपने तमाम मरहुमीन को उसका ईसाल सवाब करना है। आखिर में एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह 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 की भी पढ़नी है। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से तमाम मरहुमीन को ईसाल सवाब होगा, उनकी कब्रों पर से अजाब हटा लिया जाएगा, उनके दर्जात बुलंद होंगे, उनकी बख्शिश होगी और अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाएगा। एक हदीस पाक का मफ़हूम कुछ इस तरह है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती है कि मैंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निस्फ़ शाबान की शब सजदा की हालत में दुआ मांगते देखा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और अर्ज़ किया, अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी शफ़ाअत पर आपकी एक तिहाई उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ीद इल्तिजा करते रहे, यहाँ तक कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम दोबारा नाजिल हुए और अर्ज़ किया, अल्लाह तबारक व तआला आपको सलाम फरमाता है और इरशाद फरमाता है कि मैंने आपकी निस्फ़ उम्मत को जहन्नम की आग से आज़ादी फरमा दी है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद इल्तिजा की, यहाँ तक कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम फिर नाजिल हुए और अर्ज़ किया कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी शफ़ाअत पर आपकी तमाम उम्मत को जहन्नम की आग से आज़ाद फरमा दिया है, सिवाय उस शख्स के जिसका किसी के साथ नाजायज़ झगड़ा हो, यहाँ तक कि वो उसे राज़ी कर ले। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर इल्तिजा करते रहे, यहाँ तक कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम दोबारा नाजिल हुए और अर्ज़ किया कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का ज़िम्मा लिया है कि आपकी उम्मत में से जिस पर किसी का हक़ होगा अल्लाह तबारक व तआला उसे अपने फ़ज़ल व करम और अपनी रहमत से राज़ी फरमा देगा। चुनांच हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात से खुश हो गए। जब दूसरी शाबान की रात आई तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बिस्तर से निकल गए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, अल्लाह की कसम हमारे बिस्तर की चादर न रेशमी थी न सूती। हमने कहा सुभान अल्लाह, फिर वो किस चीज़ की बनी हुई थी? आपने फरमाया कि उसका ताना बकरी के बालों और बाना ऊँट के बालों से बना हुआ था। आपने फरमाया कि मुझे खदशा हुआ कि शायद आप अपनी दूसरी अज़वाज में से किसी के पास तशरीफ़ ले गए हैं। मैं आपको तारीकी में घर में ढूंढती रही, मेरा प्यार आपके पाँव से टकराया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा रेज़ थे और ये दुआ पढ़ रहे थे। तर्जमा, ए अल्लाह, मेरा दिल तुझ पर ईमान ला चुका है, मैं तेरी नियामतों का इकरार करता हूँ और अपनी ख़ताओं का इकरार करता हूँ। मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, मुझे बख्श दे। बेशक तेरे सिवा कोई गुनाहों को नहीं बख्शता। तेरी सज़ा से तेरी माफ़ी की तरफ आता हूँ, तेरे गज़ब से तेरी रहमत की तरफ आता हूँ और तेरी नाराज़गी से तेरी रज़ा की तरफ आता हूँ। मैं तेरी ऐसी हम्दो सना नहीं कर सका जैसे तू खुद अपनी हम्दो सना करता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर और बैठकर नमाज अदा करते रहे, यहाँ तक कि सुबह हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक सूज गए थे। मैं आपके पाँव मुबारक दबा रही थी। चुनांचे मैंने अर्ज़ किया, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हूँ, आपने अपने आप को बहुत थका दिया। क्या ये बात नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके तुफ़ैल, आपके अगलों और पिछलों के गुनाह माफ़ फरमा दिए हैं? आपने फरमाया, क्यों नहीं ए आयशा, तो क्या मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुज़ार बंदा न बनूँ? क्या तुम जानती हो कि इस रात में क्या होता है? मैंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस रात में क्या होता है? आपने फरमाया, इस साल औलाद
اولاد آدم سے مرنے والے ہر فرد کا نام لکھ لیا جاتا ہے، اور اس رات میں لوگوں کے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں، اور اس سال ان کا رزق نازل کیا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اپنے سر مبارک پر رکھ کر 3 مرتبہ فرمایا، میں بھی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے رحمت کے ساتھ ڈھانپ لے۔ حضرت شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ علماء سے پوچھا کہ جنت میں تمام نعمتیں تو ہوں گی، بتائیے جنت میں نماز بھی ہوگی یا نہیں؟ علماء نے کہا حضرت جنت میں نماز کہاں سے ہوگی؟ جنت تو اعمال صالحہ کی جزا کا مقام ہے، وہاں اعمال صالحہ کی تکلیف کہاں سے ہوگی؟ یہ سن کر وہ رونے لگے، پھر نہایت حسرت کے ساتھ فرمایا، بغیر نماز کے جنت میں کس طرح چین نصیب ہوگا؟ اے میرے مسلمان بہن بھائیوں، ان سعید و پاک باز روحوں سے پوچھو کہ جنت میں بھی بغیر نماز کے کوئی لطف نصیب نہیں ہوگا۔ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ نماز پنجگانہ کی پابندی کرنے والوں کو 9 چیزیں انعام میں ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی اسے اپنا محبوب بنا لے گا، اسے تندرستی عطا فرمائے گا، فرشتے اس کی حفاظت فرمائیں گے، اس کے گھر میں برکت ہوگی، اس کے چہرے پر صالحین کا نور ہوگا، اس کا دل نرم ہو جائے گا، وہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا، جہنم سے نجات پائے گا۔ جنت میں اسے ایسے لوگوں کا پڑوس نصیب ہوگا جن کی شان میں نیک لوگوں کی بشارت آئی ہو، یعنی قیامت میں انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یقیناً زندوں کے ساتھ اس دنیا فانی سے کوچ کرنے والے ہمارے بھائی بھی ہمارے احسان و کرم اور امداد و نصرت کے مستحق ہیں، لہذا مبارک راتوں اور مقدس ایام میں ضرور انہیں بھی یاد کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، اگر تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو تو پہنچائے۔ صدقہ و خیرات، تلاوت قرآن پاک، ذکر و خیر کا ثواب کسی مرحوم کو ایصال کر دیا جائے تو یقیناً وہ ان تک پہنچتا ہے اور انہیں اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس پر احادیث کثیرہ گواہ ہیں، امت مسلمہ میں کوئی بھی اس کا منکر نہیں، اور جو منکر ہے وہ یقیناً گمراہ اور مسلمانوں کا بدخواہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا، کیا میں آپ کو ایک ایسا تحفہ نہ دوں جس سے آپ کی بخشش ہو؟ کیا میں آپ کو وہ عطا نہ کروں جس سے آپ کو جنت کی بشارت ملے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مرحوم والدین یا اپنے عزیز و اقارب کے لیے یہ 3 سورتیں پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کرتا ہے تو ان کی بخشش کر دی جاتی ہے، عذاب قبر ان پر سے ہٹا لیا جاتا ہے اور انہیں جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایمان لائے۔ ایک دن ان کا بیٹا کسی مہم پر گیا اور کئی دن تک واپس نہ آیا۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے بیٹے کی گمشدگی کا ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے عوف، اگر تم صبر کرو اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرو تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے بیٹے کو تمہیں واپس لوٹا دے گا۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر مکمل بھروسہ کیا اور صبر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے رہے۔ انہوں نے اپنی زوجہ کو اس وظیفے کے بارے میں بتایا اور دونوں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس وظیفے کا ایسا اثر ہوا کہ کچھ دن بعد اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ان کا بیٹا اچانک واپس آ گیا۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیسے بچ کر آیا ہے تو اس نے بتایا کہ میں قید میں تھا اور ایک رات اچانک میری قید کی رسیاں کھل گئی، راستہ صاف ہو گیا اور میں بے حفاظت گھر پہنچ گیا۔ یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالی پر کامل یقین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر مکمل اعتماد کی بہترین مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بنی آدم گنہگار ہے اور بہترین گنہگار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ گناہ دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور استغفار کرتا ہے تو وہ صاف کر دیا جاتا ہے۔
اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو وہ سیاہی بڑھتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی گناہ کی وجہ سے اس رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے جو اس کے لیے لکھ دیا گیا تھا۔ چھوٹے گناہوں کو معمولی نہ سمجھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹے گناہوں کو معمولی نہ سمجھو کیونکہ یہ مل کر انسان کو ہلاک کر سکتے ہیں، جیسے لکڑیاں اکٹھی کر کے بڑی آگ جلائی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر میں تر رہے۔ ذکر کرنے والوں کو اللہ یاد رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ذکر الہی سب سے افضل عمل ہے۔ ذکر الہی دل کو سکون دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جان لو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ کہے اس کے سارے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ بڑے گناہوں کے لیے توبہ و استغفار کرنا لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا مہربان، رحمان الرحیم اور بخشنے والا ہے۔ میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔